تک پہنچی تھی۔ 10 سال کے قلیل عرصے میں ایک اعلیٰ تہذیب والی اسلامی ریاست جس کی روح میں تعلق مع اللہ بھی موجود تھا، شام اور عراق، یعنی کہ شمال میں شام اور عراق سے لے کر جنوب میں یمن اور حضرموت تک کا علاقہ لے لیجئے، اور ادھر بحر قلزم سے لے کر کے خلیج فارس تک کا علاقہ لے لیجئے۔ 10 سال کے عرصے میں یہ پورا علاقہ اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا تھا، اور آپ نے ایک مثالی تہذیب و تمدن دنیا کے سامنے پیش کی۔ مثال کے طور پر آج صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو تعلیمات عام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، مثال کے طور پر ہینڈ واشنگ ڈے منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں ہاتھ دھلنے کے مزاج کو فروغ دیا جائے۔ قربان جائیے ہمارے آقا پر کہ ہاتھ دھلنے کے مختلف مواقع کے سلسلے میں آپ کی خصوصی ہدایتیں موجود ہیں کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھلو، کھانے کے بعد ہاتھ دھلو، اس کے علاوہ ہاتھ میں کوئی گندگی لگی ہو تو بھی ہاتھ دھلو، اس کے علاوہ وضو میں ہاتھ دھلو، قضاء حاجت کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھلو، مٹی سے رگڑ کے ہاتھ دھلو۔ جن چیزوں کو آج دنیا اہمیت دے رہی ہے، آج سے 1400 سال پہلے آقا نے ان کی تعلیم دے رکھی ہے۔ اس شہر کو ترقی یافتہ شہر مانا جاتا ہے، اور شہروں کی ترقی کے لیے ان کاموں کو کیا جاتا ہے کہ شہر کی گلیاں وسیع ہوں، شہر کی گلیاں وسیع ہوں۔ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو ہدایت دی تھی کہ گھروں کو اس طرح بنایا جائے کہ درمیان میں وسیع راستے موجود ہوں، ایسے راستے موجود ہوں کہ 2 لدے ہوئے اونٹ آسانی سے گزر سکیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ آج ہم دوسروں کی تہذیبوں کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا ہے بھائی، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، ہم نے انہیں جانا نہیں، پڑھا نہیں، اس لیے ہم دوسری چیزوں کو دیکھ کے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ساری خوبیاں دامن اسلام میں جمع ہیں، سارے کمالات یہاں موجود ہیں، ہم نے جانا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں تہذیب کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے وہ اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر آج ملکوں کے قوانین اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ بھائی شہری آبادی کے درمیان دھواں وغیرہ پھینکنے والے کارخانے قائم نہ کیے جائیں، ان کو شہر سے باہر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے مدینے کے درمیان میں ایک بھٹی کھولی تو حضرت عمر نے کہا چلو یہاں سے نکالو اس بھٹی کو، باہر جاؤ، تم لوگوں کی زندگی کو خراب کرنا چاہتے ہو۔ آج وہ کہا جاتا ہے کہ وہ شہر سب سے اچھا ہوتا ہے جس میں بازار شہر کے درمیان میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے مدینہ منورہ کے درمیان میں بازار قائم کروایا تھا۔ آج کاروبار کے جو اصول و ضوابط بتائے جاتے ہیں کہ غلہ کی ذخیرہ اندوزی نہ کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتکار سے منع فرمایا ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور شہر تک مال مہنگا پہنچے اور اس کے لیے تدبیریں کرے کہ دیہات کے لوگوں سے مال پہلے لا کر کے یہاں مہنگا کر کے بیچا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اس سلسلے میں صاف موجود ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے۔ غرضے کے ایک پاکیزہ مہذب انسانیت نواز معاشرے میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری خوبیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ سویرے رات کو سو جانا، سویرے بیدار ہونا، یہ مہذب قوم کی علامت مانی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس سلسلے میں کتنی واضح ہدایتیں فرمائی ہیں کہ رات میں سویرے سویا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ
میری امت کی صبح میں برکت ڈالی گئی ہے۔ غرض ہے کہ اگر اس کی مثالیں پیش کی جائیں تو لمبی فہرست تیار کی جا سکتی ہے۔ کمی ہماری ہے کہ ہم نے آقا کی زندگی سے، آقا کی تعلیمات سے ان خوبیوں کو اپنایا نہیں ہے، ان کو جانا نہیں ہے، اس لیے آج ہم پیچھے ہو گئے ہیں۔ بہت سی برائیاں جو کسی زمانے میں دوسری قوموں کی پہچان تھی، آج وہ برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ہر طرح سے مرعوبیت کے شکار ہیں، اور ہمارے پاس ہمارے اسلام کے دامن میں جو خوبیاں جمع ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ کر اپنا نقصان کیا ہے۔ اس لیے جہاں اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دین کے معاملات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنی ہے، طریقے کی پیروی کرنی ہے، تو یہ پیروی صرف دین کے معاملے تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ گھریلو زندگی میں بھی آقا کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ تہذیب سب سے اچھی تہذیب ہے۔ کاروباری زندگی میں بھی اس کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ کاروباری طریقوں میں وہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ سیاسی مسائل میں بھی اس کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ وہ سب سے اچھا حکمت والا طریقہ ہے۔ معاشرتی مسائل میں بھی اس کی پیروی کرنی ہے، کیونکہ معاشرے کے تمام مسائل کا حل اسی میں موجود ہے۔ یہ ہم نے کیا کہ آج ہم نے آپ کی تعلیمات کو محض عبادات تک محدود کر دیا، نہیں، ہمارے آقا اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، زندگی کے تمام مسائل میں صحابہ نے ان کو نمونہ بنایا، تو وہ جہاں گئے لائق و فائق بن کے گئے۔